السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کا دوست محمد ندیم۔ دوستوں، آپ لوگوں کی خدمت میں کشتۂ تانبا مارنے کا طریقہ اسٹیپ بائی اسٹیپ بتا لے کر آ رہا ہوں۔ تو اس سے پہلے ویڈیو میں نے سنکھیا کی پھٹ دی تھی۔ اب میں اس مرتبہ سنکھیا کی پھٹ دینے کے بعد بٹی سے میں نے اس کو نکال لی ہے۔ آگ دینے کے بعد اس کو نکال لی ہے۔ تو اس کو ہر مرتبہ جس چیز کے ساتھ ڈال کر کھرل کر ٹکی بنا کر اس کی آگ دیتی ہیں تو اس کا رنگ چینج ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو آپ شروعات سے دیکھتے آئیں گے تو ہر پھٹ میں اس کا رنگ چینج ہونا شروع ہو گیا۔ تو اب اس مرتبہ سبز رنگ میں یہ آیا ہے یہ ٹکی۔ تو میں اس میں 2 ٹکی بنائی۔ 2 ٹکی بنانے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا منہ تنگ رہا، تو اس وجہ سے میں نے چھوٹے چھوٹے کر 2 ٹکی بنا کر اس کو گن حکمت کر آگ دے دی۔ تو اب اس مرتبہ یہ سبز رنگ میں آیا ہے۔ تو اب اس مرتبہ کس چیز کا پھٹ دینا ہے؟ جیسا کہ اس سے پہلے سب سے پہلے ہڑتال کی دی، اس کے بعد سنکھیا کی، اب اس مرتبہ ہم دیں گے آملہ سار گندک کی۔ تو آملہ سار گندک کو سب سے پہلے مصفہ کرنا ہے۔ آپ آملہ سار گندک مصفہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے 1 پاؤ آملہ سار گندک لے لیں اور 6 لیٹر دودھ لے لیں اور آدھا کلو گائے کا دیسی گھی لے لیں۔ تو ایک برتن میں آپ گائے کا دیسی گھی ڈال کر گرم کریں۔ گرم ہونے کے بعد آپ آملہ سار گندک ڈالیں گے تو ایک دم فوراً پگھلنا شروع ہو جائے گا آملہ سار گندک۔ آملہ سار گندک پگھلنے کے بعد آپ ایک برتن میں گائے کا دودھ آدھا کلو ڈالیں۔ اس کے اوپر ایک پتلا کپڑا ڈال کر اڈلیں۔ تو اڈلنے سے جو کچھ کچرا وغیرہ ہے وہ اوپر آ جائے گا اور آملہ سار گندک دودھ میں جا کر بیٹھ جائے گا۔ تو اس مرتبہ اسی طرح 3 عمل کریں۔ 3 عمل کرنے میں جو کچھ کچرا وغیرہ ہے وہ اوپر آ جائے گا، اس کو علیحدہ کر لیں۔ اس کے بعد 3 مرتبہ آپ آملہ سار گندک کو پگھلا کر پھر ڈائریکٹ 3 مرتبہ ڈال دیں گے تو آملہ سار گندک آپ کا ایک دم مصفہ شدھ ہو جائے گا۔ اس کے بعد اس کا جو گھی وغیرہ بچتا ہے اس کو بیکار نہیں کرنا۔ اسی گھی کو آپ کسی کو خارج ہے، کھجلی ہے تو اس جگہ پر آپ مالش کرنے سے کم 7-8 مرتبہ آپ مالش کریں گے تو وہ جیسا بھی وہ کھجلی ہو وہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ عمل بھی میں آپ کو بتا دی آملہ سار گندک شدھ کرنے کا۔ تو آملہ سار گندک آپ 6 ماشا لیں اور کافور 1.5 ماشا لیں۔ تو سب سے پہلے آملہ سار گندک اور ٹکی ان دونوں چیزوں کو 20 سے آدھے گھنٹے تک سوکھی رگڑائی کریں۔ سوکھی رگڑائی کرنے کے بعد الویرا کا رس، چاہے مقدر رس ڈالو چاہے آپ گودا ڈالو، کوئی حرج نہیں۔ آپ گودا ڈالیں گے تو وہ بھی اس میں کھرل میں مقدر رسی ہو جائے گا، فوراً وہ گودا رقت میں آ جائے گی۔ تو اس طرح آپ آملہ سار گندک 6 ماشا اور کافور 1.5 ماشا کے ساتھ کھرل کرنا ہے گھی کھوار کے رس میں 6 گھنٹے تک۔ 6 گھنٹہ کھرل ہونے کے بعد آپ ٹکی کو ایک دم مضبوط سے خشک کرنا ہے اس طرح۔ تو دیکھ لیجیے اس طرح آپ خشک کرنا ہے اور اس کا نقدہ دینا ہے بیر بہوٹی کا آخری۔ بیر بہوٹی 2 تولہ لے لیں اور کھرل میں ڈال کر اس کی ایک دم پیسائی کر لیں۔ پیسائی کر لینے کے بعد اس ٹکی کے اوپر نیچے اور اوپر رکھ کر اس کی ٹکی کو ایک دم یہ کر دے۔ پیک کرنے کے بعد آپ سکورا گنی میں جو ایک لب دوسرے لب میں ملتا ہے اس طرح کا مٹی کا برتن، تو آپ اس طرح مٹی کا برتن لینا ہے 2۔
یہ دو، اس میں آپ اس ٹکی کو رکھ کر ایک دم مضبوط سے گل حکمت کرنا ہے۔ گل حکمت کرنے کے بعد آپ جنگلی اوبلا 5 کلو جنگلی اوبلوں کی آگ دینا ہے۔ تو آگ دینے کے بعد آپ کیا کرنا ہے، پھر کوزہ کو نہیں توڑنا، پھر اسی طرح اور 5 کلو آگ کوزہ کو نکالیں گے، پھر نصف اوبلا نیچے رکھیں گے اور اس کے اوپر اس کوزہ کو رکھیں گے، پھر اسی طرح اور نصف اوپر ڈال کر پھر اسی طرح آگ دیں گے۔ تو اس طرح 10 کلو آگ ہو جائیں گی اس مرتبہ میں۔ تو آگ دینے کے بعد آپ اٹھا لیں، آپ کا کشتہ تانبا ایک دم کامل اور اکمل بن جائے گا۔ اس میں اگر کوئی چک وغیرہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ جب سنکھیا کا پھٹ دیا گیا اسی وقت ہی یہ کشتہ بن گیا مکمل۔ تو یہ 10 کلو ایکسٹرا آگ ہے اس میں۔ تو اس طرح آگ دے لیں، اس کے بعد 3 گھنٹے تک آپ اس کی رگڑائی کریں۔ آخر میں اس کے بعد آپ عرق گلاب 50 ملی گرام میں اس کو کھرل کر اور ایک نمناک زمین میں دفن کر دیں، تو اس کی تیزی اور حرارت ختم ہو جائے گی۔ اچھا دوستوں، اس کے بعد اس کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے، اگرچہ کوئی نامرد آدمی ہے تو اس کو 7 خوراکیں دینے سے وہ نامرد مکمل ایک کامل اور اکمل مرد بن جائے گا۔ اگر کسی کو انتشار کی کمی ہے تو اسی طرح 7 خوراک دینے سے اس کی انتشار اور لنگ میں ایک دم طاقت آ جائے گی، لنگ ایک دم سخت ہو جائے گا، اس کے شریر میں اتنی طاقت لے کر آئے گی، اس کی سوچ سے باہر ہو جائے گی۔ اور جو خاص کر شوگر والا آدمی ہے، شوگر والا پیشنٹ ہے، اس کو شوگر کی وجہ سے نامردی آ گئی ہے، اس کا مثانہ ایک دم کمزور ہو گیا ہے، ایسے آدمی بھی 7 خوراکیں استعمال کرنے سے اس کی جو نامردی آ گئی ہے وہ مکمل کمزوری کو دور کر دے گا یہ کشتہ۔ اور یہ پھٹے کو مضبوط کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آتش کا بیماری ہے، جیسا کہ کسی کو جل گیا ہے تو اس آدمی کو دینے سے وہ آتش بھی کم ہو جاتی ہے، دمہ کے مریض میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال کشتہ تانبا بہت سے بیماریوں میں کام آنے والی چیز ہے۔ اس طرح آپ اس کشتہ کو بنائیں اور اس سے استفادہ اٹھائیے۔ اللہ حافظ۔